آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم معروف موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم سے تاریخ کے سب سے پر اسرار اور مستقبل کے سب سے حیران کن منظر بلیک ہول کے بارے میں جانیں گے۔ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس بلیک ہول کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس عظیم کائنات کو دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت پر کیسے غور کر سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دی مسلم گین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ قرآن، سائنس، اسلامی موٹیویشن اور ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی دلچسپ حقیقت کے اندر۔ تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے۔ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسٹیل باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں، کیونکہ میں سورہ واقعہ پڑھنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانی میں بتا دی۔ جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسٹیل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر، یہ اسپیس ٹائم ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے، تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا، یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے، اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں یہ 2 ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں، اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ جو ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے، بالکل اس طریقے سے بے در بے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ ستارہ جب اپنا ویٹ، اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا، ستارہ بھی ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر، جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا، اس کا میس کمپلیٹ ہونا شروع ہوگا، اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے۔ سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، قرآن پاک نے اس طریقے سے بتایا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غور سے دیکھیں اب آپ، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے۔ مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا، اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی۔ لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے، اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی، کشش ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ بلیک ہول۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ اور سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے، یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا، ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے۔ ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا، یہ اللہ حصہ تو، یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا، ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا۔ جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ، جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا، اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے، یہ پورا کا پورا اس نے ایک کرو بنا دیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ کرو نہ بناتا، فور ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا، یہاں سے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، ریزہ ہو گیا، تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا۔ اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے۔ اور سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا، بینڈ ہوا ہے کچھ، یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا۔ اب یہاں پہ جتنے بھی، یہ سورۃ طلاق کی تفسیر ہو رہے سمجھیں، یہ جتنے بھی
realms cross کر رہا ہے. یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے, یہ ہمارا جہان ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے, یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا. سمجھ رہے یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت, جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا جس کو آپ تصویروں میں پکچر میں بلیک ہول نہیں دیکھتے. جو بلیک ہول کی تصویر نظر آتی ہے نا, یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے, وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا اگر تم جان لو, تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے, تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا روح کے بارے میں. اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کاف سے ایک سورہ پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں, ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے. Have you ever wondered what lies inside a black hole? Scientists say that a black hole is one of the most mysterious creations in the universe. Its gravity is so powerful that even light cannot escape from it. It bends space and time in ways that challenge our understanding. But here is the real question. Who created such a magnificent system? The Quran repeatedly invites us to look at the heavens and reflect on the signs of creation. Every galaxy, every star, and every law of the universe points us toward the greatness and wisdom of Allah. When we study the universe, we don't worship creation. We admire the Creator. A black hole reminds us how limited human knowledge really is. Even with modern telescopes and advanced science, many of its secrets remain unknown. Allah says that people have been given only a little knowledge. The more science discovers, the more we realize how much we still do not know. So instead of letting these discoveries increase our pride, they should increase our humility. The universe is not random. It follows precise laws. And behind every law is the will of Allah. The next time you hear about black holes, don't just think about darkness. Think about the limitless power, wisdom, and greatness of the one who created the entire universe. Subhanallah. If this reminder inspired you, don't forget to like, subscribe, and join the Muslim Gen for more Islamic motivation and thought-provoking reminders.